پھر جلسہ کینسل کیا جائے گا تو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 8 تاریخ کو عین موقع کے اوپر کسی صورت جلسہ کینسل نہیں ہوگا. ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جلسہ کریں گے. ہمیں انہوں نے اجازت خود دی ہوئی ہے. اگر یہ اجازت اس موقع کے اوپر، کیونکہ آج ذکر ہوا ہے کہ ایک دفعہ پھر نہ کینسل کر دیں، اگر یہ دوبارہ ایسی حرکت کریں کہ این او سی کینسل کریں تو ہم نے پھر بھی جلسہ ہر صورت کرنا ہے اور انشاءاللہ کرنا ہے. پھر خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہے آج بڑے اہم فیصلے جو ہیں مزید ہوں گے. ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، 8 تاریخ کو ایک اعلان ہوگا، وہ آپ کے سامنے آئے گا. میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ 8 تاریخ کو یہ جلسہ ہر صورت ہوگا. خان صاحب نے آج بھی ذکر کیا ہے کہ فارم 47 والوں کی نہ مجھے کوئی کال آئی ہے اور نہ میں فارم 47 والوں سے بات کرنا گوارا کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ منسوب کرنا کہ فارم 47 والوں نے مجھے رابطہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا میں کیوں فارم 47 والوں سے رابطہ کروں گا، میں کیوں ان سے بات کروں گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیل کرنی ہوتی تو میں 9 مئی سے پہلے ہی کر جاتا. میں کبھی نہ جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. اور آخری میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، جو کہ خان صاحب نے بھی مجھے واضح طور پر کہا، جتنے لوگ ادھر موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیجیے گا جلسے کے حوالے سے، کیونکہ یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہے. اگر آپ نے کوئی ایف آئی آر دینی ہے تو تحریک انصاف کے اوپر کیجیے. اور ہم واضح موقف رکھتے ہیں کہ 8 تاریخ کو جو مرضی ہو جائے جلسہ ہر صورت ہوگا. اور پھر خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے اندر لا قانونیت ہے، اور آخر میں جلسہ اور علی امین کی ملاقات کا آپ کو بتاؤں گا. یہ جو ملک کے اندر لا قانونیت ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک کے اندر معاشی استحکام اس وقت آ سکتا ہے جب آپ کے ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو، جب چور ڈاکو نافذ کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ ملک سے ہزاروں کی تعداد نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر قانون نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو اگلا بجٹ آنے والا ہے 2025 میں، اس میں مزید مہنگائی بڑھنے والی ہے. خان صاحب نے اندیا دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اپنا ریونیو، اپنی انکم تو بڑھا نہیں رہے، یہ صرف قرضے لے رہے ہیں. تو قرضے لینے سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ منوان فیصلہ کیا گیا ہے کور کمیٹی میں کہ اب جو جلسہ جو ہے اناؤنس کیا جائے گا، جو ڈیٹ دی جائے گی، اس کے اوپر کور کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ ہر معاملے کے حوالے سے کرے گی. ہر معاملے کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن ہوگا جلسے کے حوالے سے، ریلی کے حوالے سے. اور یہ کیونکہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، تو ہماری طرف سے کوئی بھی جو ہے جلسے کے حوالے سے فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا، نہ کہ خان صاحب سے کوئی اس چیز کو جو ہے وہ جوڑا جائے گا کہ خان صاحب جو ہے وہ اناؤنس کریں، بلکہ ہم خود اناؤنس کریں گے. اور جو بھی برڈن ہوگا ہم اپنے اوپر لیں گے. اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم ستم کرتا ہے، کوئی رکاوٹیں ڈالتا ہے، کوئی جو ہے ہمارے لوگوں کو شہید کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے تو وہ کرے. تو سارا برڈن کور کمیٹی تحریک انصاف کے تمام لیڈرشپ وہ اپنے اوپر لے گی، نہ کہ خان صاحب کے اوپر وہ برڈن ہوگا کسی بھی قسم کا کہ ہمارے اوپر. دیکھیں پہلے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بندے ہمارے مرتے ہیں تو ایف آئی آر بھی ہماری ہوتی ہیں، اور خان صاحب کے اوپر ایما کا رول ڈال دیا جاتا ہے. تو لہٰذا ایما بھی ڈالنی ہے تو ہمارے اوپر ہی آپ ڈالیں. آپ نے جو کرنا ہے ہمارے اوپر کریں، نمبر 1. نمبر 2، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو اب جلسے کا جو ہے وہ فار ایگزامپل ابھی 8 تاریخ کی این او سی دی گئی ہے، تو اس حوالے سے جو پارٹی اناؤنس کرے گی آفیشلی کہ یہ ٹائم ہے یا یہ شیڈول ہے یا اس ٹائم کے اوپر یا اس طرح سے آئیں، تو وہ جو فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا، شیڈول آئے گا، تو جو شیڈول آپ کے سامنے آ جائے گا پھر وہ شیڈول چینج نہیں ہوگا. پھر وہ شیڈول اس کو منوان جو ہے امپلیمنٹ کروایا جائے گا. پھر اس شیڈول سے نہ پیچھے ہٹا جائے گا. اس دفعہ جو ہمارا جلسہ جو ہے انہوں نے منسوخ کیا ہے، اور 9 مئی والا ان کا ارادہ تھا، یا ادھر جو ہمارے گئے ہوئے تھے ختم نبوت کے حوالے سے وہاں پر مختلف جلسے اور مختلف علماء کرام آئے ہوئے تھے،
جو بھی ریزن جو بھی بنی آپ کے سامنے سارا موقف آیا، لیکن یہ آخری دفعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا، جو بھی آپ کے سامنے جلسے کے حوالے سے، جلوس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی چیز ڈالنی ہے کہ آپ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، تو کور کمیٹی ہماری تمام لیڈرشپ آپ ان کے اوپر ڈالیں، اس میں کوئی رکاوٹیں توڑنے کا خان صاحب کے اوپر، کیونکہ دیکھیں جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے، اگر دوسری جماعتیں آتی ہیں تو ہمیں کیوں پابندی ہے؟ اور اگر ہمارے آئینی حق سے ہمیں محروم کریں گے تو عوام تو اپنا راستہ لے گی، عوام تو آئے گی، اور عوام جب لاکھوں کی تعداد میں آئے گی تو جو فارم 47 کے وزیر اعظم کا حکم مان کر کوئی بھی اہلکار روکنے کی کوشش کرے گا تو بیسیکلی وہ غیر آئینی کام کرے گا، تو ہم تو آئین کے اندر پرامن طریقے سے آئیں گے۔ تو پھر آپ نے دفعہ 144 ہو یا 48 ہو یا جو بھی آپ نے ڈالنا ہے، پھر ہم سب پہ ڈالیے، اس میں کسی قسم کی خان صاحب کی جو ہے وہ انوالومنٹ یا رول آپ ایٹریبیوٹ نہ کیجئے، ہم سب اس کی ذمہ داری لیں گے، ہمارے اوپر جو بھی کرنا ہے آپ کریں۔ 200 سے اوپر دن ہو گئے ہیں بشرا عمران کو اس اڈیالہ جیل کے اندر، اور 383 ڈیز عمران خان کے اڈیالہ جیل اٹک کے ساتھ آپ ملا لیں۔ یہ ایک ایک دن اور یہ ایک ایک رات جو عمران خان کی ناانصافی کے ساتھ اس اڈیالہ جیل میں رہنا ہے، یہ ایک بھی پاکستانی بھولے گا نہیں، قانون کو توڑے گا نہیں، آئین کو چھوڑے گا نہیں، لیکن آپ کو بھی ہر لمحہ ہم یاد کراتے رہیں گے۔ آج سے آپ یہ دن گننا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آئین اور قانون سے حساب کتاب کا دن بھی آئے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو کل جو بھی ہوا اس سے آپ نے روک لیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ کو کامیابی ہو گئی، نہیں، اصل کامیابی عمران خان کی کل سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور اب آنے والے دن میں جلسے بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوگا، لوگ سڑکوں پہ بھی آئیں گے، اور گھر گھر سے ایک ہی نعرہ بولے گا، عمران تیرے جان نثار، آئی آئی اور آئی آئی پی ٹی آئی کو کل آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں میں نے صبح 7 بجے کسی کو اڈیالہ جیل میں اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ سب چاہے بولیں نہ بولیں، اس اڈیالہ جیل کے وقت نے بول دیا ہے، اور اندر بیٹھا عمران خان جو کہ خاموش تھا، اس سے بلوایا گیا۔ کیوں بلوایا گیا، کیسے بلوایا گیا، یہ حکومت کے لوگوں اور یہ پنجاب کے رہنے والوں